بسم الله الرحمن الرحيم. المفعول المطلق. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن. الفعل يدل على شيئين: الحدث والزمان. فقام يدل على قيام في زمن ماضي، ويقوم يدل على قيام في الحال أو الاستقبال، وقم يدل على قيام في الاستقبال. والقيام هو الحدث، وهو أحد مدلول الفعل، وهو المصدر. وهذا معنى قوله ما سوى الزمان من مدلول الفعل، فكأنه قال المصدر اسم الحدث كأمن، فإنه أحد مدلولي أمن. والمفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده، نحو ضربت ضربا وسرت سير زيد وضربت ضربتين. یہاں سے مفعول مطلق کا بیان شروع کر رہے ہیں. مفاعیل کا بیان آگے آئے گا. مفعول مطلق، مفعول به، مفعول فیہ. اس سے پہلے حروف ناسخہ، حروف مشبہ بالفعل، افعال ناسخہ، افعال مدح ضم، افعال مقاربہ جو مبتدا خبر کو بدل کر اپنا اسم خبر بنا لیتے ہیں، ان کا بیان تھا. اور سب سے اخیر میں ان، انک، ان، لکن، لیت، لعل سب کی تفصیل تھی. اور سب سے آخری شعر خففت کأن ایضا فنوی منصوبها وثابتا ایضا روی، یہ بیان کر کے ان کا اسم منصوب ہوتا ہے، اس مناسبت سے مفعول مطلق بھی منصوب ہوتا ہے. یہاں پہ مفعول مطلق کا ذکر ہے. المصدر اسم ما سوى الزمان من، چنانچہ کہتے ہیں مفعول مطلق کے بارے میں، مفعول مطلق ایک مصدر ہے اسم ما سوى الزمان، اس کا اسم جو زمانے کے علاوہ ہوتا ہے. فعل کے دونوں مدلولوں میں سے، فعل کے دونوں مدلولوں میں سے کأمن من امن، جیسے کہ امن سے امن، زید امن امنا، زید اچھی طرح مامون ہو گیا، محفوظ ہوگا. کأمن، یہی امن کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. جیسے کہ امن امینہ سے، امینہ امنا. کیا کہہ رہے ہیں؟ فعل کا دو مدلول ہوتا ہے. قام، قامہ کے اندر دو چیز ہے،
ایک تو اس کا معنی کھڑا ہونا اور دوسرا فعل ماضی کا زمانہ، تو یہ ایک زمانہ ہے اور دوسرے معنی، تو اسی کا نام ہے مدلول الفعل۔ تو فعل کے جو دو مدلول ہوتے ہیں اس میں سے ایک مدلول مفعول مطلق والا ہوتا ہے۔ امنت امنن، میں مطمئن ہو گیا، تو امنتو کے دو معنی ہیں۔ امنتو میں جو ترجمہ کر رہا ہوں اس میں دو چیزیں، ایک تو امن اور دوسرے زمانہ، تو اس ایک معنی کو آگے پھر سے ذکر کر رہے ہیں۔ امنتو امنن، امنن معنی معمول ہونا، اور زمانہ تو اس میں پایا گیا ہے امنتو میں، تو یہ فعل ہے، اسی کو آگے بتانے جا رہے ہیں کہ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے۔ فعل کے دو مدلولوں یعنی دو معنوں میں سے ایک معنی پھر سے کہا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے الفعل يدل على شيئين، فعل دلالت کرتا ہے دو چیزوں پر، فعل بتلاتا ہے دو چیزوں کو، الحدث والزمان، الحدث والزمان، اس کو دونوں پڑھ سکتے ہیں، الحدث والزمان تو بدل ہوگا شیئین سے، یعنی جو شیئین ہے وہی الحدث والزمان ہے، دو چیزیں یعنی حدث اور زمانہ، تو یہ بدل ہے، بدل مبدل منہ، تو شیئین مجرور ہے تو الحدثی اور الزمانی دونوں مجرور رہیں گے، اور نہیں اگر اس کو توڑ کر کے الگ سے تعبیر بنا دے، الگ سے ترکیب بنا دے، احدہما الحدث وثانیہما الزمان، تو اس طریقے سے دوسری ترکیب ہو جائے گی اور معنی مطلب دونوں کا ایک ہی ہوگا، ترکیب بدل جاتی ہے، معنی مضمون وہی رہتا ہے۔ الفعل يدل على شيئين، فعل بتلاتا ہے دو چیزوں کو، الحدث والزمان، حدث مطلب کوئی چیز ہو جانا، کوئی بھی چیز ہو جانا، تو کیا کہتے ہیں، ابھی ہم بیٹھے ہیں کھڑے ہو جائیں تو یہ ہے کہ حدث ہو جانا، کھڑے ہیں چلنے لگے تو چلنے کا وجود ہو گیا تو اس کا نام ہے الحدث، سوئے ہیں اٹھ بیٹھے تو الحدث، حدوث الیقظہ، بیداری کا ہو جانا، تو الحدث کا مطلب وجود میں آ جانا، ہو جانا، تو الحدث حدث کو یعنی وجود میں آنے کو، والزمانی اور زمانے کو، فقام يدل على قیام، تو قام دلالت کرتا ہے قیام پر، یہ قیام کیا ہے، وجود میں آ گیا، حدث ہے، فی زمن ماضی، گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں، تو یہ دو چیز ہو گئی، ایک تو یہ کہ قیام کو بتلایا، دوسرے زمانے کو بتلایا، اسی قیام کا مطلب ہو گیا کیا، الحدث، اور وہ زمان ہے ہی، ويقوم يدل على قيام في الحال او الاستقبال، اور یقوم بتلاتا ہے قیام کو حال میں اور استقبال میں، اور یقوم بتلاتا ہے قیام کو حال میں یا استقبال میں، گھر میں ذکر کرنا چاہیے، نوافل نفلی چیزیں ہیں، یہاں سب کو ڈسٹرب ہو رہا ہے، یدل علی قیام فی الحال او الاستقبال، یقوم دلالت کرتا ہے قیام پر حال میں اور استقبال میں، جس کی نماز چھوٹی ہے، نماز پڑھ رہا ہو اس کو ڈسٹرب ہوگا، جس کی نماز نہیں چھوٹی تلاوت کر رہا ہے اس کو ڈسٹرب ہوگا،
اس لیے زور زور سے تلاوت بھی مولانا ابراء الحق صاحب کی مسجد میں منع تھی. تلاوت تو منسوخ ہے. کرتا نہیں تھا ایسا پر ہی شاید آج آواز شروع کر دیا ہوگا. اس کے ابا ذکر کراتے ہیں نا. والقیام هو الحدث، اور قیام حدث ہے. کون ہے؟ قاری وہ ہے کیا جو آم بیچتے ہیں، دکان ہے ان کی. ارے عبدالعزیز وہی لگ رہا ہے کیا ہوگا. ويقوم يدل على قيام في الحال والاستقبال أو الاستقبال، اور یقوم دلالت کرتا ہے قیام پر حال میں یا استقبال میں. وقم يدل على قيام في الاستقبال، اور قم دلالت کرتا ہے قیام پر استقبال میں. یقوم کہیں گے کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے. تو کھڑا ہونا یہ ہو گیا حدث، اور استقبال کھڑا ہوتا ہے یا ہوگا، حال یا استقبال، دو معنی کو بتلاتے ہیں. شیخ الاسلام ذکر کر رہے تھے رات میں 2 بجے 3 بجے مولانا مدنی رحمۃ اللہ، تو اندھیرے میں بند کر کے ذکر کر رہے تھے 2 بجے رات میں. اور کوئی اچانک داخل ہو گیا تو دیکھا کہ ان کا ہر عضو جو ہے الگ الگ ہے. سر کہیں ہے، پیر کہیں ہے، ہاتھ کہیں ہے. تو ان کو جب آہٹ محسوس ہوئی تو چپ ہو گئے، اور اعلی حال ہی جیسے پہلے تھے ویسے ہو گئے. تو یہ ان کی کرامت تھی. جیسے ذکر کرنے میں یہ تاثیر ہے، یہ طاقت ہے، لیکن وہ کرامت ہے، یہ ہر جگہ بیان کرنے کے لائق بھی نہیں ہے کہ کیسے کیا ہو گیا، کیسے الگ الگ ہو گئے. اور دوسری یہ ہے کہ اپنے عمل کا اظہار بھی شریعت میں منع ہے. اس لیے رات میں کرتے تھے، چپکے سے کرتے تھے، کسی کو پتہ نہ چلے. تو ان کو یہ ہوا کہ ان کو پتہ بھی چل گیا میں اس حالت میں تھا. تو اسی لیے نوافل وغیرہ اور جو بھی کام ہے حتی الامکان تنہائی میں کرنا چاہیے. مسجد میں اس لیے کرتے ہیں کہ باہر جائیں گے تبھی بات کرنے لگیں گے تو چھوٹ جائے گا. اسی لیے کرنے کا جواز بھی ہے، منع نہیں ہے، لیکن ڈسٹربنس کی صورت میں منع ہے. یعنی یہ تو چیز منع ہی ہے کہ زور زور ذکر کرنا، زور زور جو ہے کوئی دوسرا اپنی عبادت نہ کر سکے. کیونکہ فی وجود اذن اللہ ان تذکر، یہ ذکر سے مراد نماز ہے، عبادت ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو نوافل ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم ہے کہ تنہائی میں کیا جائے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو یہاں حال اور استقبال دونوں معنی کو بتلاتا ہے، دونوں میں سے ایک معنی کو بتلاتا ہے، اور قیام حدث کو بتلاتا ہے. وهو احد مدلول الفعل، اور یہ فعل کے 2 مدلولوں میں سے ایک ہے، 2 مدلولوں میں سے ایک ہے. وهو المصدر، اور یہ مصدر ہے. قم بھی بتلایا، قم کھڑے ہو جاؤ. جب کہیں گے قم تو اس کے بعد ہی کھڑا ہوگا نا، وہ کیا ہوگا؟ مستقبل. کہیں گے جاؤ تو اس کے بعد ہی تو جائے گا. تو مستقبل کا معنی ہو گیا. اور قیام
یہ حدث معنی حدث ہے، تو ان دونوں کو بتلاتا ہے۔ دونوں میں سے ایک کیا ہے؟ حدث ہے اور دوسرا زمانہ ہے۔ وہ احد مدلول الفعل، اور یہ فعل کے دو مدلولوں میں سے ایک ہے، وہ المصدر، اور وہ مصدر ہے۔ وهذا معنى قوله ما سوى الزمان من مدلول الفعل، مفعول مطلق زمانے کے علاوہ ہوتا ہے فعل کے دو مدلولوں میں سے۔ فكأنه قال، تو گویا کہ فرمایا المصدر اسم الحدث كأمن، مصدر حدث کا نام ہے جیسے کہ امن۔ فإنه أحد مدلولي أمنہ، تو بے شک یہ امینہ کے دو مدلولوں میں سے ایک ہے۔ یہ مفعول مطلق کی تعریف ہے۔ یہاں سے یہاں تک یہ شعر میں بھی مفعول مطلق کی تعریف ہے۔ کیا مفعول مطلق کی تعریف ہے؟ مفعول مطلق کی تعریف یہ ہے کہ فعل کے دو معنوں میں سے ایک معنی کو جو حدث والا ہے وہ بتلائے، اس کا نام ہے مفعول مطلق۔ جیسے قعدت جلوسا، قعدت قعودا، تو قعدت کے دو معنی ہیں، ایک بیٹھنا اور دوسرے زمانہ، تو یہی یہاں آ کر کے بتلا رہا قعدت قعودا، تو قعودا بیٹھنے والے معنی کو ڈبل سے کہہ دیا اور زمانے والا معنی پہلے پایا گیا، اسی کا نام کیا ہے؟ مفعول مطلق۔ تو اس کو اپنے انداز سے تعریف کیا ہے، اور یہ تعریف بہت جامع تعریف ہے۔ چنانچہ یہ نثر میں کہہ دیا المصدر اسم الحدث كأمن فإنه أحد مدلولي أمنہ، مصدر حدث کا نام ہے جیسے کہ امن، کیونکہ یہی امینہ کے دو مدلولوں میں سے ایک ہے۔ والمفعول المطلق هو المصدر المنتصب، اور مفعول مطلق وہ مصدر ہے جس پر نصب آتا ہے، توکیدا لعاملہ، اپنے عامل کی تاکید کے لیے، او بیانا لنوعہ، یا اس کے نوع کو بیان کرنے کے لیے، او عددہ، یا اس کے عدد کو بیان کرنے کے لیے، یا اس کے عدد کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ تین قسمیں بیان کر دیے گویا کہ اس دو سطر میں، کہ مفعول مطلق کی تین قسمیں ہوتی ہیں تاکید کے لیے اپنے عامل کی، نحو ضربت ضربا، ضربت ضربا، میں نے خوب مارا، تو عامل کی تاکید کے لیے آیا ہے۔ ضربا ضربت، ضربت میں سے جو کیا ہے معنی حدثی شروع ہوا ہے وہی ضربن میں آ کے دوبارہ کہہ دیا ہے، تو اسی نے ضربت کے حدثی معنی کو یہی گویا کہ اس پہ عمل کر رہا ہے، اسی کو دوبارہ کہہ دینا کیا کہلائے گا؟ تاکید کہلائے گا۔ اسی کو کہا ہے ضربت ضربن، یہ مفعول مطلق برائے تاکید ہے۔ وسرت سیر زید، اور میں چلا زید کے چلنے کی طرح۔ سرت یہ سین سے لکھنا چاہیے، وہ سو رہا ہوگا، کمپوزنگ کرنے والا سو سے لکھ دیا، اور وہ تو جو لکھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا، مضمون تھوڑی سمجھتا ہے آدمی، صرف کیا ہے وہ لکھتا چلا جاتا ہے، تو مفعول مطلق کا بیان چل رہا ہے اس کو معلوم نہیں تھا، ورنہ پھر سرت سیرہ زیدن ہی لکھتا، وہ سوچا ہوگا کانا سارا ذلہ باتا، اسی کو لکھ دیتے۔ سرت کا اسم ہو گیا انا، اور سیرہ زیدن ہو گیا اس کی خبر، تو سرت یہ سین سے ہے، سرت سیرہ زیدن، سرت میں حدثی معنی ہے اور اس کے علاوہ زمانہ ہے، پھر سیرہ زیدن اسی کو بتایا، نوع بتایا، زید کے چلنے کی طرح چلا، تو جو حدثی معنی ہے اس کی نوعیت بتا دیا کیسے چلا، اسی کو کہتے ہیں مفعول مطلق برائے نوع۔ جلست جلسۃ القاری پرانی مثال ہے، اور کوئی بھی مثال اس طریقے سے بنا سکتے ہیں کہ درست درس الاسلاف، میں نے بزرگوں کی طرح پڑھا،
قرأت قراءة العلماء الصالحین، صلحاء کی طرح میں نے پڑھا، تو کہیں بھی بنا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ بس وہی مثال ہے اسی پہ منحصر رہے۔ وضربت ضربتین، اور میں نے 2 ضربے مارے، تیمم کرنا تھا، ضربت ضربتین، تو ضربت حدثی معنی اور زمانہ دونوں تھا، ضربتینی اسی پہلے والے حدثی معنی کی تاکید کیا، دوبارہ لائے، اور دوبارہ لانے کے بعد یہ کیا کر رہا ہے، عدد بیان کر رہا ہے 2 مرتبہ، ضرباتن کئی مرتبہ، ضربت ضرباتن، وہ بھی کیا ہوگا، مفعول مطلق ہوگا۔ وسمی مفعولا مطلقا، اس کا نام مفعول مطلق رکھا گیا ہے، لصدق المفعول علیہ غیر مقید بحرف جر ونحوه، بخلاف غیر من المفعولات فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدا كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له۔